بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے اس کی زبان پر اس کی حمد و ثنا جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح کثرت سے پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور اس کا قرب و نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ اپنے بندوں سے لامحدود محبت فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کا خصوصی تعلق رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت میں رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے؟ یہ سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کے احسانات کو یاد کر کے پریشان دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، اس کی محبت اور قرب الہی کا سب سے عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں دلوں کے لیے راحت کا باعث ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی ہے۔ اس لیے جب کوئی پریشان حال بندہ مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ یعنی انسان پوری دنیا میں سکون ڈھونڈ لے، وہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہری طور بھی اطمینان جھلکے گا۔ جو دل میں اللہ کی یاد بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پا لیا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ اللہ کے ذکر سے دل ہٹا کر شیطان انسان کو گناہوں میں اس طرح الجھاتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں آیا ہے، جیسا کہ فرمایا، ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہاں لفظ ذکر قرآن کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یہاں ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے کہ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اور وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو زبان سے ادا ہوتا ہے اور سنائی دیتا ہے، اور قلبی ذکر جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص اس کی آواز نہیں سن سکتا، اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ عموماً جب ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہماری زبان پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ جاری ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ لسانی ذکر میں شامل ہے کیونکہ یہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ قلبی ذکر کی یہ سہولت ہے کہ اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ مسند احمد۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت سنوارتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حشر فرمائے گا، ان کے چہرے نور سے جگمگائیں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، اور وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور خاندانوں سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی۔ ایک جگہ فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ سنن ترمذی۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ تھا، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے کبھی اسے بھولا ہی نہیں کہ مجھے یاد دلایا جائے۔ ذکر الہی کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کی زبان اور دل میں سما جاتی ہے تو سکون اور اطمینان رچ بس جاتا ہے، انسان کی تمام پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، دل میں ایمانی حلاوت اور سرور پیدا ہوتا ہے، دل اور چہرہ نور سے جگمگاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا اور آخرت میں ساتھ رہتا ہے، ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ویسا ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذکر دل اور روح کی غذا ہے۔ ذکر وہ نشہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ سکون ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی تاریکیاں مٹا کر ایمان کی شیرینی پیدا کرتا ہے، روح اور قلب کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر دل میں بس جاتا ہے تو کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی قرب الہی نصیب ہوگا، جتنی غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں اور روحوں کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ۔ ذاکر انسان زندہ ہوتا ہے اور جو ذکر نہ کرے وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ذکر کو ہماری روحانی زندگی کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ وضو کی شرط رکھی، صرف ایک پابندی ہے کہ ناپاک جگہ پر ذکر نہ کیا جائے، باقی ہر حال میں اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مومن اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے عزت دی، اس سے اس کا کام بن جاتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، وہ کھانا اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، وہ پینا اس کے لیے ذکر بن جاتا ہے۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے۔ بازار جانا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مشکل وقت آتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، وہ خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ خوشی کا وقت آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر حال میں مومن کی جیت ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اسے ہلانے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ ہر وقت فائدہ پہنچاتی ہے۔ ذکر کی عادت ہر لمحہ آپ کو نفع دے سکتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے،
آپ اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ تسبیح ہر حال میں دل کو سکون، گناہوں سے نجات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت آپ کے نصیب ہو اور آپ کے دل و روح کو اطمینان ملے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔